پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے درمیان ایسی بازی پلٹی کہ سب دنگ رہ گئے۔ جینسن ہولڈر سیم ایوب کی بڑی وکٹ لے اڑے۔ تھرڈ T20 پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان فائنل کی سچویشن، دیکھتے ہیں سیریز کون اپنے نام کرتا ہے۔ سیریز T20 کا وہ لمحہ جس نے میچ کا رخ ہی بدل دیا۔ سیم ایوب صاحبزادہ فرحان ناقابل شکست ابتدائی اننگ 138 رن بنا ڈالے۔ پاکستان بالروں کی شاندار اننگ کا آغاز۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے میچ 3 کے حوالے سے، جو کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ویسٹ انڈیز کے ہوم گراؤنڈ میں لاسٹ فائنل میچ جاری ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھیں گے۔ اور سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو دونوں 3 میچوں کی سیریز میں دونوں ٹیمیں 1-1 سے برابر ہیں، اور آج تیسرا میچ ہے۔ وینیو کی بات کروں، سینٹر بوور ریجن پارک ہے جو کہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے، باقی 2 میچ بھی یہیں پہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ٹاس کی بات کروں تو پاکستان نے ٹاس جیت کے گیند بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور دیکھتے ہیں یہ کتنا خوش آئند ہے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں، دونوں ٹیموں کا جوش بہت زیادہ ہے، اور ویسٹ انڈیز بھی پوری طرح زور لگائے گی کہ ہم کسی طریقے سے یہ سیریز جیت سکیں، اور جو آسٹریلیا کے خلاف 5-0 کی ہم نے وائٹ واش کھائی ہے اس کا برڈن پریشر کم کر سکیں، اور پاکستان بھی پوری کوشش کرے گی کہ یہ سیریز جیت کے جو بنگلہ دیش سے وہ سیریز ہاری ہے اس کو لیول کر سکیں۔ تو اننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دونوں ٹیموں کا تعارف اگر کراتا چلوں، سب سے پہلے میں پاکستانی ٹیم کا تعارف کراؤں تو صاحبزادہ فرحان اور سیم ایوب ہمیشہ کی طرح اوپننگ سٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد کہنے کہ حسن نواز کو اوپر لایا گیا اور فخر زمان کو ریسٹ دی گئی ہے، اور اس کے بعد محمد حارث ہے ان کے پاس، خوشدل شاہ کو شامل کیا ہے فخر زمان کی جگہ پہ، اور فہیم اشرف ہے ان کے پاس آل راؤنڈر۔ اس کے بعد سلمان علی آغا جو کہ کیپٹنی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد محمد نواز ہے، بہت زبردست سپن بالنگ کرتے ہیں، اور یہ بھی کافی فارم میں دکھائی دے رہے ہیں بالنگ سائڈ سے۔ اس کے بعد اگر فاسٹ بالنگ کی میں بات کروں تو حسن علی، اس کے بعد حارث رؤف ہے ان کے پاس، اور سائم مقیم پر ٹیم جو ہے مشتمل ہے۔ تو ٹیم دیکھا جائے تو کافی بیلنسنگ ہے اور اسٹرانگ کھلائی ہے T20 میں۔ اور دوسری جانب اگر ویسٹ انڈیز کی میں بات کروں تو ویسٹ انڈیز لاسٹ میچ کی اوپننگ سٹینڈ والے بیٹسمین انہوں نے کنٹینیو کیے، جیسے کہ جوول انڈرائے، اور ان کا ساتھ الیک اتھنزے دے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ تھرڈ T20 میں وہ کیا اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد سائی ہوپ ان کے کیپٹن ہیں، سٹل ناکام جا رہے ہیں، بیٹنگ ہو، بالنگ ہو، یا پھر فیلڈ ہو، یا پھر کیپٹنی کے ہر وہ پلیٹ فارم سے یہ ٹوٹلی ناکام جا رہے ہیں۔ ابھی تک 7 میچوں میں جسٹ 1 میچ جیتے، یہ T20 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کے پاس شرفین ردرفورڈ ٹوٹلی ناکام، پھر بھی ٹیم کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد روسٹن چیز ہے ان کے پاس، جانسن ہولڈر ہے، رامیو شیفرڈ ہے، موتی ہے، کارٹی ہے، اور سمر جوزف ہے ان کے پاس، عقیل حسین ہے۔ ٹیم ان کی بھی ٹھیک ہے اگر چل جائے تو۔ دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اس میچ میں کوئی ون کے جوڑ دکھا کے سیریز جیت کے اپنے پہ پریشر کم کر پاتی ہے، یا کنٹینیو اپنے اوپر پریشر رکھتی ہے۔ تو اگر میں اننگ کی بات کروں تو اننگ سٹارٹ کی پاکستان نے ایک اچھی اننگ کے ساتھ صاحبزادہ فرحان اور ان کے ساتھ سیم ایوب ایک لانگ پارٹنرشپ لگا کے کہنے کہ ابتدائی پارٹنرشپ کہنے زبردست اننگ کا آغاز کیا۔ 138 رنز انہوں نے ٹاپ پارٹنرشپ بنائی، جس کی بدولت کہہ لیں کہ پاکستانی رن ریٹ نہ صرف بلکہ پاکستانی پوری ٹیم ایک مضبوط پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ اگر ان دونوں کی میں بات کروں تو انہوں نے 138 رن بنائے، اور فرسٹ وکٹ پاکستان کی صاحبزادہ فرحان کی صورت گری، جنہوں نے 74 رنز بنائے اور شاندار اننگ کھیلی، اور یہ سمر جوزف کا شکار ہوئے، لیکن سمر جوزف نے کہہ لیں کہ بہت دیر کر دی وکٹ لیتے، کیونکہ اتنی ہیوج پارٹنرشپ اور 74 رنز بنانا T20 میں سینچری کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں سیکنڈ
وکٹ کی بات کروں تو حسن نواز جسٹ 15 رن بنائے، روسٹن چیز کا شکار ہوئے اور یہ کچھ لمبی باری نہ کھیل سکے، اور یوں پاکستان کے دو کھلاڑی 158 رنز پہ پویلین لوٹے۔ اس کے بعد اگر تھرڈ کھلاڑی کی بات کروں تو محمد حارث رن آؤٹ ہوئے موتی کی بال پہ، انہوں نے جسٹ 2 رن بنائے اور ان کی بیڈ لک مسلسل جاری ہے۔ اور اگر پاکستان کی میں یہاں پہ بات کروں ٹوٹل سکور کی تو 3 کھلاڑی 160 پر پویلین لوٹ کے تھے، اور 4تھ کھلاڑی جو کہ سائم ایوب تھے انہوں نے 50 سکور کیا، بہترین انہوں نے ساتھ دیا صاحبزادہ فرحان کا، 66 انہوں نے رن بنائے، جانسن ہولڈر کا یہ شکار ہوئے۔ یوں پاکستان کے 4 کھلاڑی 170 رن پہ پویلین لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد خوشدل شاہ 11 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور ان کا ساتھ دیا فہیم اشرف نے، یہ بھی 10 رن بنا کر کریز پر موجود ہے۔ یوں اگر پاکستان کے ٹوٹل اوور آل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو انہوں نے 20 اوور میں 189 رن بنائے 4 وکٹ کے نقصان پر۔ پھر اس کے بعد اگر میں ان پاکستان کی اننگ کی بات کروں تو جسٹ 4 ہی کھلاڑی ویسٹ انڈیز آؤٹ کر سکی اور ہیوج رن بنائے 184، اور فائٹنگ والا سکور ہے، یہ اتنی آسانی سے کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز اس کو چیز کرنے والی نہیں ہے۔ اگر میں ان کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو جسٹ 2 ہی پارٹنرشپ لگ سکی، لیکن جو سب سے بڑی اور میجر پارٹنرشپ تھی وہ ہے صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کے درمیان 138 رنز کی ہیوج پارٹنرشپ، جس کی بدولت پاکستان اپنا 189 رنز پہ ٹارگٹ لینے میں کامیاب ہوا۔ اور اس کے بعد حسن نواز اور سائم ایوب کی 20 رن کی ہی پارٹنرشپ لگی۔ اگر میں بات کروں ویسٹ انڈیز بالر کی تو انہوں نے اننگ میں 11 رن ایکسٹرا دیا۔ وکٹ کی بات کروں سمر جوزف 1 وکٹ لے سکے، اس کے بعد روسٹن چیز 1 وکٹ لے سکے، اور جانسن ہولڈر بھی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے۔ کچھ دیر بعد اننگ کا آغاز ہوا ویسٹ انڈیز کی جانب سے، اور انہوں نے بھی کہہ لیں کہ اچھی اننگ کا آغاز کیا اور کہہ لیں اچھا سکور سیٹ کرنے کی کوشش کی، پارٹنرشپ کو ہیوج پارٹنرشپ پہ لے کے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہیوج پارٹنرشپ نہ دے سکے، اور فرسٹ وکٹ 44 رنز پہ جیول اینڈرائے کی صورت میں گری، اور پاکستان کو ارلی بریک تھرو مل گیا 44 رنز پہ۔ تو اگر اینڈرائے کی بات کروں تو 24 رنز انہوں نے بنائے، حارث رؤف کا شکار ہوئے، اور پاکستان کو حارث رؤف نے پہلا بریک تھرو دلوایا۔ اس کے بعد اگر بات کروں تو سائی ہوپ جو کہ ان کے کیپٹن ہیں الیکس اتانزے کی جگہ کے ساتھ وہ ایک ہیوج پارٹنرشپ نہ کر سکے اور وہ کیپٹنی کے ذمہ داری نہ نبھا سکے، انہوں نے جسٹ 7 رنز بنائے اور محمد نواز کا یہ شکار ہوئے ہیں، اور یوں ویسٹ انڈیز 74 پہ 2 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹ کے۔ اتانزے کی میں بات کروں تو انہوں نے خوب مزاحمت کی اور نہ صرف 50 بلکہ 60 رنز انہوں نے کیے، اور ان کے 60 رن ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہ کہہ رہے ہیں کہ باری نہ پڑ سکے، انہوں نے فل فائٹنگ کی شرفین ردرفورڈ کے ساتھ، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یوں ویسٹ انڈیز کا تھرڈ کھلاڑی 110 رن پہ سائم ایوب کا شکار ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، سائم ایوب ایک ریگولر بالر بھی نہیں ہے، اس طرح کی بالنگ میں پرفارمنس بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ 2 1 3 وکٹ لے کے جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا حیران کن ہے اور بڑا سرپرائز ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو یوز کر کے وکٹیں لے رہے ہیں۔ تو اگر اتانزے کی بات کروں تو 60 رن وہ بنا کے سائم ایوب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد شرفین ردرفورڈ اور روسٹن چیز کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن روسٹن چیز نے جسٹ 15 رنز ہی بنائے کہ وہ انفٹ ہو گئے اور ریٹائر ہو کے پویلین لوٹ کے، اور کہہ لیں کہ چوتھا کھلاڑی ہے یہ ویسٹ انڈیز کا جو پویلین لوٹا، اور 149 رنز تھا۔ ایک صورت میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ویسٹ انڈیز یہ میچ لے نہ جائے، کیونکہ ابھی جسٹ ان کے 4 ہی کھلاڑی پویلین لوٹے اور 149 رنز بنائے، لیکن ان کے باقی کھلاڑی کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے۔ اگر میں بالنگ کی بات کروں تو پاکستانی بالنگ بہت ہی زبردست کرا رہے تھے اور اوور بھی کچھ کام ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد جانسن ہولڈر آئے، وہ اس میچ میں کچھ نہ کر پائے، اور آتے ہی سائم مقیم نے 0 رنز پہ ان کو پویلین بھیجا، اور اگر اس کی میں بات کروں تو 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے
49 رنز پہ، اور یوں ایک بڑا دھچکا لگا ویسٹ انڈیز کو جانسن ہولڈر کی صورت میں۔ رامیو شیفرڈ کی بات کروں تو 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے بعد شرفین ردرفورڈ 51 رن، اس نے پوری سیریز میں آسٹریلیا سے لے کے پاکستان تک یہ 8 میچ ہوئے ہیں، اس پوری سیریز میں اس نے پہلی 50 بنائی ہے، اور وہ 50 بھی کسی بھی کام نہ آئی، اور یوں 6 کھلاڑی 166 رن پہ پویلین لوٹا، اور حسن علی نے ان کو آؤٹ کیا اور بڑی ہی قیمتی وکٹ لی۔ اگر میں بات کروں رامی شیفرڈ 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، موتی 10 رن بنا کر ناٹ آ رہے، لیکن یہ میچ ون نہ کر سکے۔ اگر میں ان کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انہوں نے 20 اوور مکمل کھیلے ہیں، 176 رن بنائے، 5 کھلاڑی پویلین لوٹے، اور یوں پاکستان یہ میچ بآسانی 14 رن سے ون ہو گیا۔ اگر میں ان کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو ساروں نے ملا جلا ہی رن بنائے، لیکن وہ ٹیم کو وننگ کی صورت میں نہیں لے کے گئے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پلاننگ یا ان کی اسٹریٹجی کیا تھی جو کہ کچھ دیکھنے کو نظر نہیں آئی۔ اگر میں بات کروں اوپننگ سٹینڈ کی، جاول اینڈ رائے اور ان کے ساتھ الیکس اتھنزے، انہوں نے 44 رنز کی پارٹنرشپ دی، سائی ہوپ اور اتھنزے 30 رنز کی پارٹنرشپ رہی، اور اس کے بعد شرفین ردرفورڈ اور اتھنزے کی 36 رن کی پارٹنرشپ رہی، اور شرفین ردرفورڈ اور روسٹن چیس کے درمیان 39 رنز کی پارٹنرشپ رہی۔ اتنی اچھی پارٹنرشپ 3-4 لگی ہیں، لیکن پھر بھی یہ میچ نہ جیت سکے، اور یوں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور بیک ٹو بیک سیریز بھی ہارے، وہ بھی اپنے ہی ہوم گراؤنڈ، اپنے ہی ملک میں۔ تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، اور یہ سوچنا ہوگا ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ کو۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو پاکستان یہ میچ نہ صرف جیتا بلکہ سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کی۔ اگر میں پلیئر آف دا میچ کی بات کروں تو صاحبزادہ فرحان 74 رن، جس کی بدولت پاکستان یہ میچ جیتا ہے۔ اس کے بعد پلیئر آف دی سیریز کی بات کروں تو محمد نواز، جنہوں نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی، وہ لاسٹ میچ میں اس سے بھی پہلے 3 وکٹس لی، اور اس میں بھی انہوں نے 1 وکٹ لی، تو اس وجہ سے ان کو میچ آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کی لک بہت اچھی ہے، کیونکہ کہہ لیں کہ اسکواڈ میں اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ شاداب خان جو ہے وہ انفٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ان کی جگہ پہ لایا گیا، اور یہ کامیاب ہوئے، بلکہ نہ صرف اور سیریز کا ایوارڈ بھی لے اڑے۔ تو یوں ویسٹ انڈیز کو بیک ٹو بیک سیریز سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز پاکستان کے ساتھ ODI سیریز میں کیا اسی طرح اپنی بیٹ پرفارمنس جاری رکھتا ہے، کہ یہاں سے کچھ سبق سیکھ کے اپنے لیے کچھ اہم کامیابیاں سمیٹے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ جب ODI سیریز ان کی سٹارٹ ہوگی تب۔ تو گڈ لک، اور کہہ لیں کہ پاکستان کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے بنگلہ دیش سے سیریز ہار کے اور ویسٹ انڈیز سے بھی یہ سیریز جیتی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی ODI میں کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔